اللہ 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 یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شے، جب پڑے مشکل شے، مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلی چند نشستوں سے ہمارا موضوع سخن مستشرقین کی تحقیق ہے اور ان کا نقطہ نظر ہے جو انہوں نے پچھلی 3-4 صدیوں کے معروضی حالات جو یورپ کے صرف ایران کے ساتھ انکاؤنٹر، انٹریکشن اور رابطے کی وجہ سے تھے، اس کے تناظر میں اور انتہائی محدود معلومات کے نتیجے میں قائم کیا، اور اسلام کی سرزمین پر تصوف کو ایک عجمی پودا، غیر اسلامی مآخذ اور مصادر سے تشکیل پانے والا ایک فلسفہ سمجھا، جس سے اسلامی تصوف کی تاریخ کے بارے میں پچھلے دور کے مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی غلط تأثر اور غلط امیج نے جنم لیا۔ اس پر ہم سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں، کئی نشستیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گزر چکی۔ اب ہم پروفیسر R.A. نکلسن کی کتاب The Mystics of Islam، اس کی سٹڈی کر رہے تھے ترتیب کے ساتھ، جو اس وقت میرے سامنے ہے، اس امر کا جائزہ لینے کے لیے کہ اس مفروضے کو انہوں نے جو اپنی کتب میں اپنی تحقیق میں بیان کیا، تو آیا اس مفروضے کے پیچھے ان کے پاس کچھ دلائل بھی ہیں یا کوئی ایک دلیل بھی ہے؟ اب تک کی پوری گفتگو جو ہو چکی اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ ان کے یہ تمام مفروضات کہ تصوف اسلامی کو ایران سے مستعار یا ایرانی نظریات سے تشکیل پانے والا کنسیپٹ سمجھنا، یہ بھی ان کی اپنی لمیٹیشن اور غلط فہمی تھی۔ تصوف اسلامی کو مسیحیت کی پیداوار یا اس سے انفلوئنسڈ سمجھنا اور اس کی تعلیمات سے تشکیل پانے والا تصور سمجھنا غلط اور بے بنیاد ہے۔ اسلامی تصوف کو ہندی فلسفہ اور ہندی نظریات سے تشکیل پانے والا اور ارتقاء پانے والا کوئی تصور سمجھنا بالکل بے دلیل اور بے بنیاد تھا۔ اسلامی تصوف کو بدھ مت کے نظریات سے متاثر ہو کر ایک تصور کو تشکیل دینا، یہ بھی کلیتاً بے دلیل اور بے بنیاد تھا۔ حتیٰ کہ اسلامی تصوف کو یونانی فلسفوں اور نیو پلیٹونزم اور اس کی مختلف آگے جو چھوٹی فلسافیکل موومنٹس تھیں، ان کے اثرات سے تصوف کی تعلیمات کو متعلق کرنا، یہ بھی بے دلیل اور بے بنیاد تھا۔
ان تمام مفروضات کے لیے اب تک جتنا مطالعہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اورینٹلسٹ اور مستشرقین اور ان کے تمام محققین اور ریسرچرز اور ہسٹورینز، ان تمام مفروضات کے لیے صرف ایک کمزور سی دلیل بھی نہیں پیش کر سکے، محض ایک کمزور ترین دلیل بھی نہیں دے سکے جس کو کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس تسلیم کیا جا سکے، اور ان کی اپنی عبارتیں اس بات پر شاہد عادل ہیں کہ یہ ان کے اپنے مفروضات ہیں، امکانات سے انہوں نے سب کچھ ڈیولپ کیا ہے، اور امکانات بھی بیس کرتے ہیں کسی بنیاد پر نہیں بلکہ جنرل کامنیلٹیز پر، جنرلیٹیز پر، عمومی مشترکات جو پوری دنیا میں مذاہب میں، فلسفوں میں ہوتے ہیں اور انسانی تاریخ کی ہر تہذیب و ثقافت میں ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ان پر گمان کر لیا ہے، جو کہ قطعی طور پر دلیل نہیں بنتی۔ اب آج کی نشست میں ہم پروفیسر نکلسن کی اس کتاب دی مسٹکس آف اسلام سے ان کے 3 چیپٹرز کو سٹڈی کریں گے کہ جس کو انہوں نے تصوف کی تعلیمات میں بنیادی اور مرکزی اور محوری حیثیت دی ہے ان تصورات کو، اور وہ تصورات ہیں ایک تصور محبت، ایک تصور معرفت اور ایک تصور فنا۔ اب ان تصورات کو انہوں نے تصوف کے باب میں ایک بنیادی اہمیت دے کر اس پر الگ الگ چیپٹرز قائم کر کے ڈسکس کیا، اور آج اس کو بھی دیکھتے ہیں جس سے آپ کو مزید میری ان گزارشات کی تائید ملے گی کہ کیسے انہوں نے ایک غلط مفروضے پر پورا نظریہ اور پورا تصور ڈیولپ کر دیا ہے۔ اس کتاب دی مسٹکس آف اسلام میں پروفیسر نکلسن چیپٹر 4 میں ڈیوائن لو کے عنوان سے یہ باب چہاروں میں وہ بیان کرتا ہے۔ میں نے متعدد بار یہ بات کی ہے کہ ان کا جو مبلغ علم ہے وہ ایرانی شاعری ہے نمبر 1، اور نمبر 2 فلسفہ ہے، خواہ وہ مسلم صوفیاء کا ہو جس فلسفے میں ڈیوینٹی کی بات بھی ہے اور تھیالوجی کی بات بھی ہے، میٹا فزکس کی بات بھی ہے، اور اس کے اندر اسپریچولزم اور مسٹسزم کی بات بھی ہے، تو وہ پورا کا پورا تصور بھی تصوف کو باقی مماثل تصورات اور فلسفوں سے جدا نہیں کر سکے، ان کے درمیان حد امتیاز، ڈیفرینشیٹنگ لائن، ڈیفرینشیٹنگ بارڈر کریٹ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے خلط مبس ہو گیا ہے۔ اب تصوف کے باب میں ڈیوائن لو، اللہ سے محبت، اس محبت کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیکھیے کہ پروفیسر نکلسن کا پہلا جملہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں اینی ون ہو ایکوینٹڈ ہاؤ ایور سلائٹلی ود دا مسٹیکل پوئٹری آف اسلام۔ اب پہلا جملہ ہی بیان کر رہا ہے کہ اس کا پورا مرکز و محور بنیادی طور پہ مسٹیکل پوئٹری سے ہے، اور جب میں مسٹیکل پوئٹری کی بات کرتا ہوں صوفیانہ شاعری، پھر صوفیانہ شاعری بھی ساری ان کی محدود ہو جاتی ہے ایران تک۔ اس کی بھی ایک ریزن ہے، میں آگے چل کے اس کے ریفرنس دوں گا کہ پروفیسر نکلسن جو بہت نامور مستشرق ہوا ہے، اور یہ جو کلاسیکل اورینٹلزم ہے پوری، اس کا جو پوری تاریخ ہے اس کے دور اواخر کا بہت بڑا معتبر نام ہے۔ یہ بنیادی طور پہ لیکچرر یا بعد ازاں پروفیسر بھی ہوئے ہوں گے، یہ پروفیسر ہی پرشین لینگویج کے تھے کیمبرج یونیورسٹی میں، تو ان کا دراصل میدان بھی لینگویج تھا اور لینگویج بھی پرشین تھی، اسی کے پروفیسر تھے، اور اس سے پہلے یہ ٹرینیٹی کالج میں فیلو رہے۔ اب ٹرینیٹی کالج میں فیلو رہنے کا مطلب اس زمانے، آج جو ٹرینیٹی کالج کا تصور ذرا واسٹ ہو گیا ہے، اوپننس آ گئی ہے اسٹڈیز میں، ایک کالج کے طور پہ تمام ڈسپلنز آ گئے ہیں، مگر جو دور پروفیسر نکلسن کا ہے، ان کی ایک کتاب اس وقت، ایک اور کتاب میرے سامنے ہے، اسٹڈیز ان اسلامک مسٹسزم، یہ اس کو اس وقت میں کوٹ کر رہا ہوں، اسٹڈیز ان اسلامک مسٹسزم، یہ 1921 میں چھپی تھی، 1921 میں، اور جس کتاب کی ہم اس وقت اسٹڈی کر رہے ہیں دا مسٹکس آف اسلام، یہ 1914 میں چھپی، اور لکھا اسے انہوں نے 1900 کے اوائل میں یا 1900 سے بھی تھوڑا پہلے لکھا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کم و بیش آج سے 100 سال قبل
وہ اوپننیس نہیں تھی، تعصبات بہت زیادہ تھے اور تنگ نظری تھی بہت زیادہ، اسلام کے بارے میں ایک بائسڈ ویو تھا، اینمیٹی تھی، عداوت تھی ذہنوں میں، نیگیٹو اپروچ تھی، اور دل و دماغ کھلے نہیں تھے۔ اس وقت کے جو ٹرینٹی کالج تھے وہ پیورلی کرسچینٹی کی جو ایک نیرو مائنڈڈنس ہے مذہبیت میں، اس پر بنیاد رکھتے تھے۔ آج بھی امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں کئی ٹرینٹی کالج ہیں جو کنسنٹریٹ کرتے ہیں کرسچن سٹڈیز پر، مگر کئی انسٹیٹیوشنز ہیں کہ ان کے نام پرانے ہیں، وہ ایز اے اوپن کالج تمام ڈسپلنز کے لیے اوپن بھی ہو گئے ہیں، مگر یہ ایک پرانی لیگیسی ہے، ایک تاریخ ہے۔ تو اس زمانے ٹرینٹی کالج میں پیور کرسچن سائنسز اور کرسچن سٹڈیز کے کالج ہوا کرتے تھے۔ تو پہلے اس کے پروفیسر رہے، اس سے آپ ایک بیک گراؤنڈ کا اندازہ کر لیں گے کہ کس طرح مسیحیت کے ساتھ ان کا عقیدہ تو بہرصورت تھا ہی، مگر وابستگی فکری، علمی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے کتنی پختہ تھی، اور اس کے ساتھ جو بطور اورینٹلسٹ مستشرق جو ان کی اسپیشلٹی ہوئی وہ لینگویج کی، وہ پرشین کی ہوئی، پروفیسر پرشین کے رہے۔ اس پر باقی گفتگو انشاءاللہ اس کتاب کے ریفرنس سے میں تھوڑی سی آگے کروں گا۔ تو بیک گراؤنڈ ہی ساری یہ ہے، اس لیے ان کا مطالعہ، اس کا بنیادی طور پہ مرکز و محور وہ ایران کے شعراء تھے، اس میں مسلم صوفی شعراء ڈیفینیٹلی آ جاتے ہیں۔ یہاں بھی کہتے ہیں ود دا مسٹیکل پوئٹری آف اسلام، اسلام کی جو صوفیانہ شاعری ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے محبت کے تصور کو ڈیولپ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو پڑھے، ان کی ٹرمز کا جائزہ لے، تو اس نتیجے پر انسان پہنچتا ہے کہ یہ جو قدیم مذاہب اور فلسفوں میں تصور محبت ہے، اس میں اور مسلمان صوفیاء کے تصور محبت میں بڑی ریزیمبلنس ہے۔ وہ سٹیٹ اوے اسی سبجیکٹ پہ چلے جاتے ہیں، یعنی ان کے ہاں تحقیق کا اور کوئی میدان ہے ہی نہیں کہ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں۔ اور پھر اس میں انہوں نے حافظ شیرازی کو سٹڈی کیا، اور محبت کے باب میں پھر ابن العربی کے بھی منظوم کلام کو سٹڈی کیا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جو نظم ہے منظوم کلام ہے محبت پر، اس کو کوٹ کیا ہے، اور حافظ شیرازی کو کوٹ کیا ہے۔ یہ میں نے ایک تمیدی طور پر یہ بات کہی کہ کہاں سے وہ مضمون کو لیتے ہیں، اور پھر اسی ڈائریکشن پہ آگے چلتے ہیں۔ اس چیپٹر میں آگے چل کے وہ لکھتے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ پیراگراف ہے جو ان کے پورے تھیسس کو کلیئر کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابن العربی claims that Islam is peculiarly the religion of love, in as much as the Prophet Muhammad is called God's beloved Habib. But though, اب یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، but though some traces of this doctrine occur in the Quran. اب انہوں نے پہلا مفروضہ یہ بنا رکھا ہے کہ یہ ابن العربی نے، یا حافظ شیرازی نے، یا ابن الفارد نے، آگے آئے گی بات ساری، جن بھی مسلم صوفیاء نے تصوف کی بات کی ہے، اس کے چند ایک ٹریسز ملتے ہیں قرآن میں، مگر وہ کہتے ہیں اٹس مین امپلس واز انکویسچنیبلی ڈیرائیوڈ فرام کرسچینٹی۔ ایک ہی رٹ ہے جو مسلسل بغیر دلیل، بغیر ثبوت اور بغیر شہادت کے وہ ہر جگہ لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی اعتراض کے، سوال کے، بغیر رد کیے، انکویسچنیبلی، بلا خوف تردید، وہ کہتے ہیں کہ یہ محبت کا تصور کرسچینٹی سے ڈیرائیو ہوا ہے۔ اب اس کی جگہ ہندو رائٹر ہوگا تو وہ انکویسچنیبلی کہے گا ڈیرائیوڈ فرام ہندو لٹریچر، بدھسٹ ہوگا وہ کہے گا انکویسچنیبلی ڈیرائیو فرام بدھائزم، اور اگر ہیلینسٹک سائنس کا کوئی آدمی ہوگا، یونانی فلسفوں کا، نیو پلیٹونسٹ، وہ کہے گا انکویسچنیبلی ڈیرائیوڈ فرام نیو پلیٹونزم۔ تو ہر کوئی محبت کو ہر کوئی کلیم کرتا ہے اور اس کے لٹریچر میں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کوئی استدلال نہیں ہے، استشہاد نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں while the oldest Sufi literature which is written in Arabic، ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی جس پر میں زور دیتا رہا کہ انہوں نے تصوف کی اصل کتب کا مطالعہ ہی نہیں کیا تھا، چونکہ ان کے زمانے تک کثرت کے ساتھ جو بے شمار مآخذ اور مصادر تھے اصل تصوف کے، وہ تو چھپے نہیں تھے، وہ مخطوطات کی شکل میں لائبریریز میں پڑے تھے۔ جو مطالعہ کیا وہ ایرانی سورسز تھے، پرشین کے۔
تو لامحالہ پھر تصوف کو ایرانی کی پیداوار سمجھنا تھا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ while the oldest Sufi literature which is written in Arabic and unfortunately has come down to us in a fragmentary state is still dominated by the Quranic insistence۔ ایک تو اعتراف انہوں نے یہ کیا کہ فریگمنٹس کی شکل میں جز تھوڑے تھوڑے ٹکڑے بعض جگہوں کے لٹریچر کے ہمیں ملے ہیں ابھی تک، چونکہ انفارچونیٹلی بیشتر لٹریچر تو تباہ نہیں ہوا، چھپا نہیں ہے جو عربک میں ہے، اوریجنل اولڈسٹ صوفی لٹریچر چھپا نہیں، ٹکڑے تھوڑے تھوڑے چیزوں کے ملے ان کے پاس، اور اس میں وہ ان کو تعجب ہو رہا ہے، تعجب۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سٹل انسسٹ کرتے ہیں لو کے تصور کو کہ قرآن مجید کا تصور ہے۔ اب اتنا ادراک ہے کہ جتنا بھی ان کو اجزاء کی شکل میں تصوف کے پرانے لٹریچر کا مواد ملا ہے، اس میں وہ ریفرنس تصوف میں صوفیاء کرام وہ محبت کا قرآن کی طرف لے جا رہے ہیں، مگر ان کا اصرار یہ ہے کہ نہیں، یہ کرسچینٹی سے لیا گیا ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنا قرآن کا انسسٹنس ہے وہ پرانا تصوف، میں اس کی وجہ بھی عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی فریگمنٹس کی صورت میں تصوف کا لٹریچر اویلیبل ہے وہ محبت کی طرف لے جانے کی بات نہیں کی، نیکسٹ پیج پر عبارت جا رہی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان میں یہ چیز یہ دلیل سے شدت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے خوف اور خشیت کی طرف وہ اس تصور کو لے جاتے ہیں۔ اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ خوف الہی اور خشیت الہی کو اور محبت الہی کو وہ اکٹھا ایک برتن میں جمع نہیں کر سکتے۔ پروفیسر نکلسن یا جو کرسچن سکولرز ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، یہ کنسیپٹ اسلام نے دیا ہے کہ محبت بھی ہے اور خشیت، خوف بھی ہے۔ محبت اور خوف جب ملتے ہیں تو خشیت بن جاتی ہے۔ یہ تصور اسلام نے دیا ہے کہ خوف بھی ہے اور رجا یعنی امید بھی ہے، ورنہ باقی مذاہب میں یا تو صرف خوف تھا تو امید نہ تھی، یا صرف امید تھی تو خوف ختم کر دیا، یا محبت تھی تو خشیت نہ تھی، اور اگر خوف و خشیت تھی تو محبت نہ تھی۔ یہ اسلام کا حسن ہے، اس کی ماڈریشن ہے، اس کا بیلنس ہونا ہے، اس کا کمپریہنسو دین ہونا ہے، اس کا دین اعتدال اور دین توسط کا دین ہونا ہے کہ ساری خوبیوں کو اینڈز نہیں رہنے دیا، ان کو یکجا کر کے ایک اعتدال کی شکل روحانی کیفیات میں پیدا کر دی۔ اللہ کے ساتھ بندے کا جو تعلق ہے اس کو بھی اعتدال پر قائم کر دیا ہے کہ نہ کہ خوف زدہ ہو اور وحشت زدہ ہو کے بھاگ جائے، اور نہ امید اور محبت، محض امید و محبت اتنی غالب اس کے آ جائے کہ خوف و خشیت کا عنصر ہی نکل جائے اور بے دریغ بے نافرمانی کرنے لگے اور بے دھڑک نافرمان اور گناہ گار ہو جائے۔ اسلام نے دونوں اینڈز کو یکجا کر دیا ہے ایک تصور میں کہ اللہ سے محبت پر بندے کے اللہ کے ساتھ ابدیت کے رشتے کو استوار کیا ہے، آگے آئے گا، مگر اس محبت کے ساتھ اس کے خوف کو رکھا ہے۔ اور خوف بھی دیکھیے، جب محبت ایسی چیز ہے کہ جب کمال پہ پہنچتی ہے تو اسی محبوب کا خوف دل میں پیدا کر دیتی ہے۔ وہ خوف ادب کا ہوتا ہے، وہ خوف تکریم کا ہوتا ہے، وہ خوف عظمت کا ہوتا ہے، وہ خوف قربت کا ہوتا ہے، وہ خوف حیا میں بدل جاتا ہے۔ تو محبوب سے جب محبت بڑھتی ہے تو محبت ایک سٹیج آتی ہے کہ خود خوف و خشیت کی کیفیت اس کا حصہ بن جاتی ہے کہ پھر وہ محبوب کے ساتھ تعلق میں بندہ بے دھڑک نہیں رہتا، لمٹس آ جاتی ہیں ادب کے ساتھ۔ جیسے وہ میر کا بھی ایک شعر ہے کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ یہ جو ادب کا کو آبزرو کرنا ہے، یہ خوف و خشیت کا ایک تعلق ہے، اس کو اسلام نے جمع کر دیا، جیسے امید اور رجا کو جمع کر دیا ہے۔ اب اس کو وہ سمجھنے میں قاصر ہیں، تو وہ اب یہ کیا تھا کہ جو قدیم لٹریچر زہد کے اوپر لکھا گیا کثرت کے ساتھ، جو ان کی نظر سے گزرا ہوگا، اس میں زہد پر موجود جتنا لٹریچر، جتنی کتب ائمہ نے، اسلاف نے لکھی، خواہ امام سفیان ثوری نے لکھی، خواہ امام عبداللہ ابن مبارک نے لکھی، خواہ امام احمد بن حنبل نے لکھی، خواہ امام وکیع بن الجراح نے لکھی، خواہ امام معافیٰ بن عمران نے لکھی، الغرض 60 کے قریب کتب تصوف میں اوائل دور میں، 60 بتا رہا ہوں 60، وہ زہد پر لکھی گئیں۔ اور صوفیاء سب سے پہلے تابعین کے زمانے میں زہاد کہلاتے تھے اور نساک کہلاتے تھے، زہاد اور نساک۔ تو نیکسٹ سیکنڈ سٹیج پر
تصوف اور صوفیاء کا نام موجود تھا، مگر پریولنٹ ٹرم یہ تھی ایک طبقے کے طور پر۔ اس لیے اب آپ اسماء و رجال کی کتابیں پڑھیں، ائمہ کا تذکرہ آئے گا مگر کسی کے ساتھ ناسک اور زاہد نہیں لکھیں گے۔ آپ امام بخاری کو پڑھیں، امام مسلم کو پڑھ لیں، کسی کی علمی اعتبار کو فوقیت دے کے نمایاں کریں گے، کسی کے تفقہ کو نمایاں کریں گے، کسی کی تحقیق کو نمایاں کریں گے، کس کے فن تحدیث کو نمایاں کریں گے، کسی کی تفسیر کو نمایاں کریں گے، کسی کے جہاد کو نمایاں کریں گے، تہجد کو۔ اور کچھ ائمہ آپ کو تابعین میں، اتباع التابعین میں، خود تابعین میں، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں ایسے ملیں گے۔ آپ کل اسماء و رجال کی کتابیں پڑھ لیں، آپ علامہ ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء پڑھ لیں، آپ علامہ ذہبی کی تاریخ الاسلام پڑھ لیں، آپ خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد پڑھ لیں، آپ امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق کبیر پڑھ لیں، آپ لسان المیزان پڑھ لیں، آپ تہذیب الکمال پڑھ لیں، آپ طبقات کی کتابیں پڑھ لیں۔ جو کتاب بھی آپ اٹھائیں گے آپ کو یہ امتیاز بالکل کلیئر کٹ اگر اس نگاہ کے ساتھ پڑھیں تو مل جائے گا کہ محدث اور امام اسماء و رجال کا ماہر، فن جر و تعدیل کا ماہر، جب ان کے تراجم لکھتا ہے تو وہ ان کو ٹائٹل ان کی شخصیات میں غالب پہلوؤں کے مطابق دیتا ہے۔ تو آپ کو ہر ایک کے نام کے ساتھ زاہد اور ناسک کا لفظ نہیں ملے گا۔ تابعین میں بھی یہ الفاظ ہیں بتا رہا ہوں، اور اتباع التابعین میں بھی، اور صحابہ کرام میں بھی۔ تو نام چلتے آئیں گے ٹائٹل آپ کو بے شمار، اور اوورال دیکھیں تو سینکڑوں ہزاروں ایسے ہو جاتے ہیں نام، مگر کہیں آپ کو ملے گا، کہے گا کان من الزہاد وکان من الزہاد والنساک، یا لکھا جائے گا الزاہد والناسک۔ تو یہ جو زہد کا تصور تھا، یہ وہ ابتدائی بطور طبقہ ایک ٹائٹل تھا جو صوفیاء کرام کو ملتا تھا۔ اگلی سٹیج پر یہ صوفیاء کے لفظ کے ساتھ زیادہ متعارف ہو گئے۔ اب اس زمانے میں جو کتابیں لکھی گئیں تصوف پر، ابتدائی لٹریچر، سب سے پہلا لٹریچر جو تصوف پر وجود میں آیا، وہ ساری کتابیں کتاب الزہد والرقائق یا کتاب الزہد والرقاق کے نام سے لکھی گئیں، اکثر کتاب الزہد۔ تو یہ بیسک لٹریچر۔ اب زہد کا جو موضوع تھا اس میں زیادہ غلبہ خوف کا، خشیت کا زیادہ رہتا تھا۔ اب ان کی نظر اس پر پڑی ہے، اور انہوں نے اسی زمانے کے اس لٹریچر کو نہیں دیکھا، ان احادیث نبوی کو نہیں دیکھا، ان آثار صحابہ کو نہیں دیکھا، تابعین، اتباع التابعین اور ائمہ سلف صالحین کے ان اقوال کو اور احوال کو نہیں دیکھا جو ہزارہا کی تعداد میں محبت کا تذکرہ کرتے۔ تو انہوں نے کہا چونکہ خوف کا ذکر ملتا ہے، لہٰذا سمجھ لیا کہ قرآن کا تصور خدا خدائے خوف کا ہے، اور مسیحیت کا، عیسائیت کا تصور خدا وہ خدائے محبت کا ہے۔ ان کے نقطہ نظر کے مطابق لو، ہوپ اور فیئر، خوف، رجا، محبت جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام نے ان کو جمع کیا، اور اس کو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کرسچن ٹریڈیشن ہے۔ لو ایک کرسچن ٹریڈیشن ہے، عجیب بات، قرآنک ٹریڈیشن نہیں ہے، اسلامک ٹریڈیشن نہیں ہے، اس کو کرسچن ٹریڈیشن قرار دیا، چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں محبت کا تذکرہ کافی ملتا ہے۔ ایک تو کرسچن ٹریڈیشن کہا، دوسرا نیو پلیٹونک سکول ہے پورا کا پورا، وہ ڈایونیزیس کا، جس کی بنیاد پر ڈایونیزین تھیوری وجود میں آئی، اس میں محبت کا ذکر کثرت سے ملتا تھا، تو اٹھا کے یونانی فلسفے کی طرف اس کو منسوب کر دیا، نیو پلاٹونزم۔ نیو پلاٹونزم کے دور میں ایک مکتب فکر تھا جس کو ڈایونیزین تھیوری کہتے ہیں یا ڈایونیسیس کہتے ہیں، ڈایونیسیس، اور اس کا جو نقطہ نظر تھا یا اس کا نظریہ وہ ڈایونیسین تھیوری کہلاتا ہے۔ اب یہ ڈایونیسیس کیا ہے؟ اس کا معنی ہے، لغوی معنی ہے سن آف گاڈ یا ٹری گاڈ، درخت، ٹری گاڈ، محبت کا درخت، یا جو خدا کو خدا درخت کے ساتھ تعبیر کیا، اور سن آف گاڈ، ڈایونیسیس۔ اور یہ نیو پلاٹونزم کی تھیوری میں ڈایونیزین جو تھیوری تھی وہ دراصل گریک گاڈ کا تصور تھا، گریک گاڈ، یونانی خدا کا، اور وہ تھا گریک گاڈ آف وائن اینڈ نیچر، شراب اور قدرت کا جو حسن ہے، اس کی بنیاد پہ یونانی تصور خدا کو ڈیولپ کیا گیا تھا۔ اور یونانی تصور خدا جو تھا ڈایونیزین تھیوری میں وہ ریپریزنٹ کرتا تھا لو اور پیشن کو، محبت اور جذبے کو۔ یہ دو علامتیں تھیں، آئیڈینٹیفائی ہوتا تھا محبت اور جذبے سے ڈایونیزین تھیوری میں خدا کا تصور۔
اب ٹھیک ہے، ہر دور میں خدا کا تصور رہا ہے، غلط ہو یا صحیح ہو، ہر دور میں خدا سے محبت کا ایک جذبہ کار فرما ہے۔ یہ لوگ جو سر بسجود ہوتے تھے مشرکین، وہ کس طرح، وہ بنیادی طور پہ وہ محبت کے جذبے سے جھکتے تھے، خوف سے بڑھ کر جذبہ محبت ہوتا تھا۔ تو یہ تو نہ صرف توحید میں ہے بلکہ ہر الہامی آسمانی مذہب میں بھی ہے، حتیٰ کہ کل مشرکانہ مذاہب میں بھی تھا، اس کے تو انکار ہی نہیں۔ مگر ظلم یہ ہے کہ محبت جیسے تصور کو بھی اٹھا دینا کہ یہ نیو پلیٹونک کنسیپٹ اور ٹریڈیشن ہے یا کرسچن ٹریڈیشن ہے۔ اب یہ ان کی اپروچ ہے۔ ان کا پرابلم یہ کہ وہ اسلام اور قرآن کا تو مطالعہ نہیں کیا، احادیث کو درمیان سے نکال دیا ہے، تو خود بخود ایک خلا کریٹ کر دیا، ایک ویکیوم کریٹ کر دیا نا، اکابر صوفیاء کے دور سے اوپر ایک ویکیوم کریٹ کر دیا۔ ویکیوم پر ہونا تھا اتباع و تابعین کے ساتھ، ان کو کوٹ نہیں کرتے کہیں۔ ویکیوم پر ہونا تھا ان سے اوپر تابعین کے ساتھ، انہیں کوٹ نہیں کیا، کہیں بھی کوٹ نہیں کیا۔ خلا پر ہونا تھا صحابہ کرام کے آثار اور احوال کے ساتھ، ان کو بھی کوٹ نہیں کیا۔ خلا پر ہونا تھا حدیث نبوی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو بھی کوٹ نہیں کیا۔ 4 سورسز تھے، وہ ٹوٹلی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے۔ پھر اس کے بعد قرآن بچ گیا، اور قرآن کے بارے میں تصور کر دیا کہ قرآن میں خدائے محبت کا تصور ہی نہیں ہے، محبت کا کنسیپٹ ہی کرسچن ہے، قرآنک نہیں۔ خلا کر کے اس کو پھر پر تو کرنا تھا نا خلا کو، تو پر کرنے کے لیے کرسچن ٹریڈیشن آ گئی، نیو پلیٹونک تھیوری آ گئی، اور باقی تصورات آ گئے۔ اس طرح تھوپ دی وہ چیزیں ان کی طرف اور منسوب کر دی۔ اب آپ نے اندازہ کیا کہ کس طرح، یعنی کتنی بڑی ناانصافی کی گئی اس تصور پہ۔ اب اس کو ہم تھوڑا قرآنک کنٹیکسٹ میں لیتے ہیں، جس سے یہ سارا کا سارا تصور اور مفروضہ جنم لیتا ہے کہ تصوف کی تعلیمات عیسائیت سے، بدھ مت سے، ہندو مت سے، یونانی فلسفوں سے، یہ وہ ساری بنیادیں ہیں جن پروفیسرز کی کتابیں ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ اب ان کے ریفرنس لیے ان کے یہاں محبت کا تصور تھا، اور خدا کے ساتھ بھی محبت کا تصور منسوب تھا۔ اب آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی بگننگ اسی تصور سے ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ مومن کے تعلق کی۔ قرآن مجید نے ایمان کی تعریف میں بھی محبت کو ڈالا ہے، اور ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو لوگ ایمان لائے، ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے تو ایمان کے کمال کو بھی شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرنے میں محصور کر دیا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، 165، جس میں خدائے محبت کا تصور، بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ محبت کا، وہ کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ جو لوگ بتوں کے پجاری ہیں، پوجا کرتے ہیں، فرمایا وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں، اتنی شدید محبت کرتے ہیں کہ جو اصل ہمیں اتنی شدید محبت تو حق ہی صرف اللہ کا ہے۔ جو اللہ کی محبت جس طرح ٹوٹ کر اللہ سے محبت کی جاتی ہے، اس طرح کی محبت یہ اپنے بتوں سے کرتے ہیں۔ پھر اسی کے بعد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایک ہی آیت میں 2 بار ذکر آیا کہ اللہ سے شدید محبت کرنا یہ ایمان اور اہل ایمان کا شیوا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ خدائے محبت کا تصور دے رہا ہوں کہ خدا ہو کر محبت کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ عبد محبت یعنی بندہ محبت کرنے والا اور خدا محبت کرنے والا، دونوں کی طرف محبت منسوب کی۔ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں بتا دیں، پھر میری اتباع کرو، میری غلامی میں اور میری پیروی میں آ جاؤ۔ یحببکم اللہ، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، تم اللہ کے محب بھی ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کا بندے سے محبت کرنا بھی ثابت ہو گیا، بندے کا اللہ سے محبت کرنا بھی ثابت ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 54 میں، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔
تو اللہ رب العزت پھر ایک ایسی قوم کو ان قریب لے آئے گا جس قوم کے بندوں سے خود اللہ محبت کرتا ہوگا، اللہ محبت کرتا ہوگا، اور وہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں محبت کا ذکر کیا ہے، وہ بندوں سے جو وہ محبت کرتا ہے بطور اللہ، اس کو اب ذکر مقدم کیا ہے، اور بندے کا اللہ سے محبت کرنا اس کا ذکر مؤخر کیا ہے۔ تو قرآن مجید تو جا بجا ذکر ہی خدائے محبت کا کرتا ہے۔ یحبہم ویحبونہ، ان بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ بندے اللہ سے محبت کرتے۔ تو یہ میں نے چند ایک ریفرنس دے دی ہے قرآن مجید کے کثیر مقامات پر، پھر محبت کے بے شمار مظاہر کا ذکر ہے قرآن میں۔ یہ جو جا بجا اہل ایمان اور بعض صحابہ کرام کی اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے اور مختلف صحابہ کرام کے حوالے سے جو فرمایا گیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں، تمہاری جو مدد کر رہے ہیں، تمہاری مشکل جو آسان کی ہے، یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، ہم تم سے کسی جزا اور شاباش اور شکر مندی کے طلبگار نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں خود بر نیکی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، جہاں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی اور بر یہ نہیں کہ تم صرف نماز پڑھ لو مشرق یا مغرب کی طرف قبلہ رخ منہ کر کے، بلکہ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، ایمان کے ارکان بیان کیے اور ارکان ایمان عقیدہ بیان کر کے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور پھر اس کی محبت میں سے موٹیویٹ ہو کر اپنا مال یتامہ مساکین غرباء کو اس کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا۔ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال خرچ کرے بھی بندہ اللہ کی محبت کے ساتھ، تو پورا کنسیپٹ اللہ کے ساتھ محبت کا ہے۔ پھر اس کے بعد احادیث میں آ جاتی، احادیث نبوی تو پھر محبت کے تذکرے سے بھری پڑی۔ ایمان کی بات ہی کرتے ہوئے بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین علامتیں ایسی ہیں جس شخص میں یہ خوبیاں، تین خوبیاں پائی جائیں، اسی نے ایمان کی لذت چکھی، ایمان کا مزہ چکھا، ذائقہ چکھا۔ کیا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الی مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اس بندے کو محبوب ہو جائیں، یعنی وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، اور اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی محبت دنیا کی ہر محبت سے بڑھ جائے۔ احب الی مما سواہما، قرآن مجید میں بھی یہ اسلوب رکھا ہے۔ فرمایا تمام محبتیں، والدین کی، اولاد کی، بیوی بچوں کی، اعزا اقارب کی، خون کی، مال و دولت کی، مکانوں کی، کاروبار کی، تجارت کی، آرام دہ رہائش گاہوں کی، ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول اور دین کی محبت میں جب تک کم نہ ہو جائیں، اس وقت تک تم اللہ کے مومن بندے نہیں ہو سکتے۔ اور اگر تمہاری دنیا کی محبت اللہ رسول کی محبت سے بڑھ جائے تو اللہ کی طرف سے پھر گرفت کا انتظار کرو۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ جمع کیا اللہ پاک نے، یہاں بھی وہی بات کی۔ پھر اپنے مقرب بندوں اولیاء کے لیے کہتا ہے، اولیاء کے لیے کہتا ہے باری تعالیٰ من عاہد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ایک دوست اور ولی کے ساتھ عداوت و دشمنی رکھے، میں اعلان جنگ کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ اور پھر فرماتا ہے کہ نوافل پڑھتا پڑھتا اور نفلی عبادات اور طاعات بجا لاتا لاتا بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، نفلی عبادات اور طاعت کی کثرت سے بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، حتی احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں خود اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود بندے سے، اپنے محبوب بندے، مقرب بندوں، اولیاء سے محبت کرنے کی بات کی، اور محبت کی پھر علامتیں کی کہ میں کیا کیا ان کے ساتھ پھر معاملہ کرتا ہوں۔ اسی طرح بخاری مسلم میں حدیث صحیح متفق علیہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اذا احب اللہ عبدا
دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبہ فیحبہ جبریل، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت اللہ کو ہو جاتی ہے، اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا کے فرماتا ہے مجھے اس فلاں بندے سے محبت ہو گئی تو تو اس سے محبت کر، فیحبہ جبریل، پھر جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر باری تعالیٰ حکم دیتا ہے ثم ینادی فی السماء، اب آسمانی کائنات میں جا کے اعلان کر دے فیقول ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اور بتا دو کہ اللہ فلاں 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 بندوں سے محبت کرتا ہے، سو اے فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اسی محبت کو ملائکہ اپنے اندر لے آتے ہیں، پھر اس محبت کو زمین پر اتار دیا جاتا ہے، اور زمین پہ اللہ اپنے مقرب بندوں کے دلوں میں اپنے اولیاء کی محبت رکھ دیتا ہے۔ تو سارا مضمون بھی اللہ کے ساتھ تعلق محبت پر ہے، رسول کے ساتھ تعلق محبت پر ہے، اس کے اولیاء کاملین اور عباد مقربین و صالحین سے تعلق محبت پر ہے۔ پھر اس طرح آگے اولاد کے ساتھ محبت اور سارے تصور ہیں۔ صوفیاء نے یہ پورا تصور اللہ اور اللہ کے رسول سے، قرآن اور حدیث سے لیا ہے، انہیں ضرورت نہیں تھی کسی اور سورس سے محبت کا تصور لینے کی، سو یہ غلط فہمی تھی۔ اب اس کے بعد دوسری چیز معرفت، یہ چیپٹر 3 انہوں نے جینوسس پہ قائم کیا ہے۔ معرفت کا تصور لے کر انہوں نے اس میں ہارٹ کو یعنی قلب کو، روح کو اور سر کو ڈسکس کیا ہے، کیونکہ معرفت کے مقامات، مواضع، منابع یہ ہیں، دل ہے، روح ہے اور سر ہے، یہ 3 لطائف ہیں، اس کو ڈسکس کیا ہے اس نے، قلب، روح اور سر، ہارٹ، اسپرٹ اینڈ سیکرٹ، اور یہ پوری ڈسکس کر کے اب معرفت کی بحث کر کے اس کو بھی لے جاتا ہے، پھر وہ تصور ادھر ہی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو سارا نالج ہے اس کو پھر وہ ایلومینیشن کی طرف اور وہ جو تھیوریز ہیں ساری ان کی طرف لے جاتا ہے، حتیٰ کہ جیسے محبت تھا اس محبت کو آگے بڑھا کے ایکسٹزی کرتا ہے کہ وہ ڈیونیسیس تھیوری کے مطابق صوفیاء نے محبت کو فروغ دے کے اسی سے وجد تک چلے گئے۔ یہ تصور بھی غلط ہو گیا، اس میں ہم آگے بات فنا کے مقام میں کر لیں گے۔ اب وہ تو معرفت کا جو جینوسس کا تصور ہے اسی محبت کی طرح اس کو بھی منسوب کرتا ہے مسیحیت کے ساتھ، اور منسوب کرتا ہے اس معرفت کے تصور اس طرح نیو پلیٹونزم کے ساتھ، چونکہ ان چیپٹرز میں، ابتدائی چیپٹرز میں ان مصادر کی بات اس نے تفصیل سے کر لی، اب اگلے ابواب میں اب ان عنوانات کو قائم کر کے صوفیاء کو کوٹ کرتا ہے۔ مولانا روم کی مثلوی سے معرفت کو کوٹ کیا، محبت کو کوٹ کیا، فنا کو کوٹ کیا، شیخ اکبر ابن العربی کو کوٹ کیا، حافظ شیرازی کو کوٹ کیا، ابن الفارد کو کوٹ کیا، عبد الکریم الجیلی کو کوٹ کیا۔ تو صوفیاء شعراء یا صوفیاء فلسفی ان کو کوٹ کر کے، اور کبھی باجزید بستامی کو اور دیگر اولیاء کو، صوفیاء کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ انہوں نے کتنا ذکر کیا محبت کا، معرفت کا، فنا کا، بس ان کے ریفرنسز دیتے ہیں۔ ریفرنسز دے کر اس سے تو کوئی انکار نہیں، بے شک تصوف قائم ہی ان تصورات پر ہے، مگر اس کے بعد اوپر سارا خلا ازیوم کر کے، ازمپشن کریٹ کر کے، اور پھر ان کو غلط طور پہ منسوب کر دیا ان منابع کے ساتھ جن کا ذکر میں نے کیا، یا مسیحیت یا یونانی فلسفہ یا ہندو مت یا بدھ مت وغیرہ۔ یہی معاملہ معرفت کے ساتھ کیا ہے، اور ان کے تصور میں معرفت کا کنسیپٹ بھی یہی ہے کہ یہ اسلام سے نہیں، اسلام کا صوفیاء نے قرآن اور سنت سے نہیں لیا معرفت کا، کہتے ہیں قرآن سنت کی تو وہ بات ہی نہیں کرتے، کیس اپنا یعنی آسان کر لیتے ہیں، قرآن میں انکار کر دیتے ہیں کہ قرآن میں معرفت کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ سو معرفت کا کنسیپٹ تھا مسیحیت میں، یا معرفت کا کنسیپٹ تھا نروانا کی شکل میں بدھ مت میں، یا معرفت کا کنسیپٹ تھا فلسفہ ویدانت میں ہندو مذہب میں، یا معرفت کا کنسیپٹ تھا یونانی فلسفے میں نیو پلیٹونزم میں۔ یہ 4 مصادر بیان کر دیتے ہیں۔ اب آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی کتنی ناجائز یا ناانصافی پر مبنی یہ رائے ہے۔ قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی علم اور معرفت دونوں کا ذکر کیا اور دونوں کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے۔ تو صوفیاء نے تصور معرفت کا قرآن سے لیا ہے، جہاں سے علم کا تصور لیا وہیں سے معرفت کے لیے، اور دونوں کو ڈیفرینشیٹ کیا قرآن نے۔ 7ویں پارے کی قرآن مجید کی پہلی آیت سورہ المائدہ کی آیت نمبر 83 وہ بیان ہی معرفت کو کرتی۔ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ
تفید من الدمع مما عرفوا من الحق۔ اور جب وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآنی آیات اور قرآنی وحی اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، جب اس کو سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا جاتی ہیں، آنکھیں بھر آتی ہیں۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اس معرفت حق کی وجہ سے جو ان کو نصیب ہو چکی تھی پہلی کتابوں کی وجہ سے۔ پہلی کتابوں کے ماننے والے جو دین ابراہیم پر تھے، اصل دین مسیحی پر تھے، شرک پر نہیں تھے، موحد تھے، توحید پر تھے، صحیح تعلیمات پر تھے، ان میں بھی عرفاء تھے، ان میں بھی صالحین تھے، ان میں بھی صاحبان کرامات اور صاحبان برکات لوگ تھے۔ اسلام کی آمد سے پہلے بھائی تو وہ بھی تو مومن ہوتے تھے جو دیگر انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، ان کی امتیں تھیں۔ وہ درمیان کا دور جو دور فطرت تھا، سارا کا سارا دور جو دور فطرت تھا، اس میں کچھ لوگ تھے آقا علیہ السلام کی بعثت و ولادت سے قبل بھی جو دین ابراہیم پر تھے، دین حنیف پر تھے۔ ان میں سے کچھ دین مسیحی پر تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحیت پر۔ ہر کوئی تثلیث میں اور شرک میں مبتلا نہیں ہوا تھا، ان میں توحید کے ماننے والے، اللہ کو ماننے والے بھی تھے، اصل تعلیمات تورات اور انجیل پر عمل کرنے والے بھی تھے، تھوڑے لوگ تھے۔ حضور علیہ السلام کا خانوادہ، آپ کا نسب مبارک سارا موحد تھا، دین ابراہیم پر تھا، مومن و مسلم تھے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جو حق کی معرفت مما عرفوا من الحق ان کو نصیب ہو چکی تھی، اس کے بعد جب اب قرآنی آیات کو اترتے اور آپ کی زبان سے سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں اس محبت الہی میں، معرفت کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید نے اس مضمون کو بیان کیا، یہاں اللہ کی معرفت کو بیان کیا، یہ بھی انہیں آسمانی کتب سے جو نازل ہوئی تھی پچھلے انبیاء علیہ السلام، ان کے ذریعے نصیب ہوئی تھی، پھر اپنی ریاضات کرنے سے۔ حضور علیہ السلام کے حوالے سے بھی لفظ علم کو نہیں، جو آپ کی پہچان، اس کو بھی معرفت کے ساتھ تعبیر کیا۔ پھر فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 146 میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اب قرآن مجید نے یہاں ڈیفرینشیٹ کیا ہے، جاننا اور پہچاننا، اس کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے۔ اب میں اس کی مثال دے دوں، یعنی ہر شخص جانتا ہے، میں دنیاوی ایک مثال دیتا ہوں، یہاں بیٹھا بھی ہے ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص پہچانتا ہے کہ آصف علی زرداری پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ منموہن سنگھ انڈیا کا پرائم منسٹر ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ فلاں ملک کا جو جتنی اس کی معلومات، اس کو کہتے ہیں جاننا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے ٹی وی پر نہیں دیکھا یا کثرت کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، نہیں دیکھا، وہ پہچانتے نہیں ہیں۔ اگر وہی صدر صاحب اس کے ساتھ شاپنگ مال میں آ جائیں اور اکٹھے پھر رہے ہوں، شاپنگ کر رہے ہوں، اس طرح بے شمار اور لوگ ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، بے شمار اور نامور لوگ ہیں، اور ایسے جن کے نام لوگوں نے سن رکھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ مگر اگر وہ اتفاق سے اس کو مل جائے تو کیا ہر شخص پہچان بھی لے گا؟ نہیں۔ تو جانتا تو ہر کوئی ہے، مگر پہچانتا کوئی کوئی ہے، جس کو دیکھنے کا موقع ملا ہو، ساتھ رہنے کا موقع ملا ہو، تو یہ ڈیفرنس ہو جاتا ہے۔ تو اس کو معرفت کہتے ہیں، جاننے کو علم کہتے ہیں، پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے معرفت کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ کے لیے بھی معرفت کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ کے لیے لفظ، اللہ کی ذات کے لیے علم کا لفظ نہیں یوز کیا، اور وہ جو پہچان ان کو آقا علیہ السلام کی تھی، علم کا لفظ یوز نہیں کیا۔ ہاں، توحید کا علم ہونا کہ وہ ایک ہے، اس کے لیے لفظ علم آیا، مگر اس کی ذات کے لیے معرفت کا لفظ آیا۔ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 3 سورہ محمد کی آیت نمبر 19، جان لے کہ وہ صرف ایک ہی ہے معبود۔ تو اس عقیدے کو جاننا، اس کے ایک ہونے کو جاننا، اس کا علم ہے، مگر اس کی ذات کی صفات کو جاننا، اس کے ذات کے احوال اور اوصاف کو جاننا، اس کا علم نہیں، اس کی معرفت کہا ہے۔ تو ذات سے شناسائی معرفت ہے، اس کے ایک ہونے کا علم رکھنا، اس کو علم کہا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا قل رب زدنی علما، میرا علم بڑھا دے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک، جو لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ ہے علم کا دائرہ۔ مگر معرفت کا دائرہ میں نے عرض کر دیا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، نمبر 6، جب ان کے ساتھ برتی گئی
نعمتیں ان پر وارد ہوئیں، انہوں نے نعمتوں سے لذت لی، اللہ کی نعمتیں زندگی میں اپنائیں، ان کے فوائد ان کی زندگی میں آئے۔ تو جب ایک چیز کا برتاؤ ہو گیا، زندگی میں بیتی وہ چیز، زندگی میں برتی وہ چیز، زندگی سے بالواسطہ عملی طور پہ تعلق رہا، اس کو علم نہیں کہا، اس کو کہا یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو پہچان گئے، ثم ینکرونہا، پھر اس کے منکر ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام کے لیے کہا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب حضور علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے انبیاء سے، تورات انجیل سے سن رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان کی بعثت ہوگی، پہچانتے تھے، اتنی پہچان، حضور کے اوصاف، صفات، کمالات سب بتا دیے گئے تھے، پہچان تھی، مگر جب حضور تشریف لے آئے تو حضور کے منکر ہو گئے، ایمان نہ لائے۔ اس کو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آ گئے جس کو خوب پہچانتے تھے تو وہ انکار کرنے لگے، منکر ہو گئے۔ تو اگر محض جاننا ہو تو قرآن علم کہتا ہے، اور جاننے سے دو قدم آگے، چند قدم آگے جاننا، جان پہچان میں بدل جائے تو قرآن اس کو معرفت کہتا ہے۔ تو قرآن مجید نے معرفت کا تصور تو جا بجا دیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے پھر خود فرمایا صحابہ کرام کو، حدیث میں آتا ہے انا اعرفکم باللہ واشدکم لہ خشیہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا۔ تو معرفت کا تصور قرآن اور حدیث میں کثرت کے ساتھ آیا۔ اسی طرح پھر چونکہ میں آج یہ گفتگو ان کی ختم کرنا چاہتا ہوں، پھر وہ فنا کے تصور کو لیتے ہیں، اور فنا کے تصور کو بھی وہ سمجھتے ہیں ایکسٹنکشن، اس تصور کو بھی لیتے ہیں کہ یہ صوفیاء نے جتنا تصور فنا دیا ہے، اس پاسنگ اوے فرام یور سیلف اور ایکسٹنکشن، اس کا تصور انہوں نے عیسائیت سے لیا ہے، یا بدھ مت کے نروانا سے لیا ہے، یا ہندو مت سے لیا ہے، یا نیو پلاٹونزم سے لیا ہے۔ چار مصادر لے گئے، اس کو بھی قرآن اور حدیث کی طرف منسوب نہیں کیا، ایک چیپٹر پھر فنا پر قائم کیا پورا، چونکہ صوفیاء کی تعلیمات میں کثرت کے ساتھ اس کا ذکر آیا فنا کا، اور وہ بھول گئے کہ فنا کا تصور یہ اصطلاحی قرآن کی ہے۔ قرآن مجید نے بندے کو جو متعارف کرایا ہے اور بندے کا جو حقیقت بیان کی ہے، اس حقیقت میں فنا رکھ دی ہے، اور اپنی حقیقت کے بیان میں بقا رکھ دی ہے۔ سورہ الرحمن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت نمبر 26-27، کل من علیہ فان، جو کچھ، کل اس کائنات میں جو کچھ ہے، کل من علیہ، اس زمین پر، کائنات پر جو کچھ ہے، فان، وہ فانی ہے، فنا ہونے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور اللہ کی ذات صرف باقی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا سورہ القصص میں، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فانی ہے، فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو فنا کا تصور حدیث میں فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اخلاق ختم کر دو اور اللہ کے اخلاق میں فنا کر دو، اور اللہ کے اخلاق کے ساتھ متخلق ہو جاؤ، یعنی اپنی شخصیت کے اخلاق کو رفتہ رفتہ ہٹاتے چلے جاؤ۔ وہ جو انسان کے بشری اخلاق ہیں، جو انسان کو لوور سیلف میں لے جاتے ہیں، اسفل سافلین میں لے جاتے ہیں، اس کی اپنی ترجیحات ہیں، اللہ کی ترجیحات سے اپنی ترجیحات کو فنا کر دو، اپنی پسند کو اللہ کی پسند کے ذریعے فنا کر دو، اپنی خواہش کو اللہ کے امر کے ذریعے فنا کر دو، اپنی نفسانی اخلاق اور اوصاف کو اللہ کی صفات کے ذریعے فنا کر دو، اپنی خواہشات نفس کو، اپنی شہوات نفس کو، زندگی کی ترجیحات کو اللہ کے امر کی اطاعت سے فنا کر دو، حضور کی اتباع میں فنا کر دو، اوامر و نواہی الہیہ سے فنا کر دو۔ تو یہ فنا کے تمام درجات ہیں، سارا قرآن اسی فنا کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ تو صوفیاء کرام یہی تعلیم تو دیتے رہے۔ اسی فنا کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا حضور کے خلق کیا تھے، حضور کا اخلاق کیا تھے، تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، یعنی اللہ کا کلام، کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق انسانی بشری اخلاق رہے ہی نہیں تھے، حضور کا سارا خلق قرآن کے اخلاق تھے۔ قرآن سے اخلاق پڑھتے چلے جاؤ اور حضور کے وجود میں ان کو تکتے چلے جاؤ۔ جو جو اللہ کے کلام میں اوصاف اور صفات اور اخلاق اور کمالات اترے تھے، وہ ساروں کا عملی مرقع اور عملی پیک کر عملی وجود حضور علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ تو گویا بشری اوصاف فنا ہو گئے الوہی اوصاف کے ساتھ،
ذاتی صفات فنا ہو گئیں اللہ کی اتاری ہوئی قرآنی صفات کے ساتھ۔ اس کو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو یہ سارا تصور فنا پورے اسلام کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات اقدس کے بارے میں، یہ سب فنا سے، تو کیا ضرورت ہے؟ یہ جو نیئرسٹ ایریا ہے مسلمان صوفیہ اولاً تو اسلام سے لیں گے نا۔ اگر کوئی چیز انہیں اپنے گھر میں نہ ملے تو تبھی کوئی کسی دوسرے گھر جاتا ہے۔ آپ کو اگر کھانا پینا لباس ہر چیز آپ کے اپنے گھر میں مل رہی ہو تو آپ یہ چیزیں لینے کے لیے دوسرے پرائے گھر میں کیوں جائیں گے؟ تو انہوں نے افسوس تو یہ ہے کہ قرآن کو سٹڈی نہیں کیا اور سنت اور حدیث کا ذکر ہی نہیں کیا، اور صحابہ کرام تابعین اتباع تابعین کی تعلیمات کو بالکل ہی ذکر سرے سے نہیں کیا، تو از خود ایک خود ساختہ من گھڑت خلا ویکیوم کریٹ کر دیا، اور اس ویکیوم کو پر کرنے کے لیے پھر منسوب کر دیا کہ تصوف اور صوفیاء کی تعلیمات تو ان دیگر مذاہب اور دیگر تہذیبوں اور فلسفوں سے لی گئی ہیں۔ یہ سارا مفروضہ من گھڑت اور بے بنیاد ہے، اور بلا دلیل اور بلا شہادت آگے پروجیکٹ کیا گیا ہے۔ آج کی گفتگو ہم پروفیسر نکلسن کی اس کتاب کی سٹڈی، انالیٹیکل سٹڈی، اس کا ایک تجزیاتی جو مطالعہ تھا اس پہ ختم کر رہے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی پروفیسر اے جے آربری کی کتاب کو لیں گے، کیونکہ یہ دو اورینٹلسٹ بڑے چوٹی کے نامور شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے جو کلاسیکل پیریڈ ہے اورینٹلزم کا، اس کے دور آخر میں بطور اتھارٹی یہ جگہ پائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری